أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک، اور اگر تم جنابت میں ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو قصد کرو پاکیزہ مٹی کا، پس مل لو اس کے ساتھ چہروں کو اور ہاتھوں کو۔ نہیں چاہتا اللہ کہ تمہارے اوپر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاکیزہ کرے اور تاکہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کرے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ محترم احباب، آیت مبارکہ کے حوالہ سے اس سے قبل 2 درس ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر وضو کے حوالہ سے کافی ساری باتیں میں ذکر کر چکا ہوں ان 2 دروس میں۔ یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کی روح سے 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہوں گی: چہروں کو دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، سروں کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں، اور ان کی فرض مقدار جو ہے وہ ایک دفعہ ہے۔ چہرہ بھی ایک دفعہ اگر دھو لیا گیا ہے فرض پورا ہو جائے گا، ہاتھ بھی ایک دفعہ کوہنیوں تک دھو لیے گئے ہیں فرض پورا ہو جائے گا۔ سر کے مسح کے اندر 1/4 حصے کا مسح فرض ہے، تو ایک دفعہ سر کے 1/4 حصے کا مسح ہو گیا تو فرض پورا ہو جائے گا۔ پاؤں کا دھونا ایک دفعہ ہو جائے ٹخنوں تک تو فرض پورا ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اعضاء کو دھونے کے ساتھ وضو باقاعدہ بنایا بھی ہے، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ یہ آسانی بھی ہے، اگر بہت جلدی ہے 3 دفعہ اعضاء دھونے کا وقت نہیں ہے یا پانی کی قلت ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو ایک دفعہ بھی دھو لیا جائے تو بہرحال وضو ہو جاتا ہے۔
صحیح بخاری کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ باب بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک دفعہ وضو بنانا، اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھو کر، پھر یہ باب بھی موجود ہے کہ دو دو دفعہ اعضاء کو دھو کر وضو بنانا، پھر یہ باب بھی موجود ہے کہ تین تین دفعہ اعضاء کو دھو کر وضو بنانا۔ تو سنت اور مستحب تین تین تک ہے، پانی کی قلت یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے دو دو دفعہ اعضاء دھونے پڑیں تب بھی درست ہے، اور اگر صرف ایک ایک دفعہ پہ گزارا کرنا ہو تب بھی درست ہے، وضو درست ہو جائے گا۔ سر کا مسح جو ہے وہ ایک دفعہ ہی ہے، وہ تین دفعہ نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئے فرائض۔ باقی وضو کا جو طریقہ ہے تو اس میں سب سے پہلے دونوں ہاتھ جو ہیں یہ گھٹوں تک جو ہے یہ سب سے پہلے تین تین دفعہ دھونے ہیں، اس کے بعد تین دفعہ کلی کرنی ہے، تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، تین دفعہ چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے۔ داڑھی کا خلال جو ہے اس کا طریقہ ہمارے احناف علماء یوں بتلاتے ہیں کہ یوں چلو کے اندر پانی لے کے تو اس کو داڑھی کے ساتھ ہر طرف جو ہے وہ لگایا جائے، صرف انگلیوں کے ساتھ خلال کرنا وہ ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ چلو کے ساتھ پانی لیا جائے اور اس کو اس طرح لگایا جائے تاکہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بالوں کو اور جلد کو تر کر دے۔ امام شعبی رحمہ اللہ بڑے ظریف الطبع تھے، تو ان کا مسلک بہرحال داڑھی کے خلال کے حوالہ سے حنفی نہیں تھے نا، ان کا مسلک یہی تھا کہ بس گیلے ہاتھ سے انگلی یوں کر دینا، یہ داڑھی کا خلال کافی ہے۔ تو کسی حنفی نے ان سے بات پوچھ لی کہ حضرت داڑھی کا خلال کیسے ہے، تو انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق کہہ دیا کہ بس ہاتھ تر ہو اور انگلی کے ساتھ یوں کر کے داڑھی کے اندر انگلی پھیر لی جائے تو وہ خلال ہو جائے گا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ حضرت اس طرح داڑھی تر تو نہیں ہوگی، تو امام شعبی جو ہیں وہ چونکہ ظریف الطبع تھے تو بطور مذاق کہنے لگے تو انج کر لیا کر، راتی پگو کے رکھ لیا کر، صبح کر لیا کر یعنی چنگی طرح تر ہو جائے گی نا ساری رات میں۔ تو بہرحال یہ ایک مذاق کی بات ہے۔ تو احناف کے نزدیک جو ہے تو وہ یہی ہے کہ چلو جو ہے نا وہ لیا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ داڑھی کو تر کیا جائے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے ہیں، اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح اگرچہ فرض جو ہے وہ چوتھا حصہ ہے، لیکن پورے سر کو ڈھانک لینا یہ مستحب ہے۔ سر کا مسح کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں لفظ موجود ہیں کہ ہاتھ کو گدی تک پہنچا دینا، تو اس سے جو ہے گدی جو ہے یہ گردن کے پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے، تو سر کا مسح کرتے ہوئے ہاتھ کو گردن تک پہنچا دیا جائے، یہ گردن کا مسح بھی ساتھ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کانوں کا مسح۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر کا مسح کر کے تو پھر کانوں کا مسح کر کے پھر الٹے ہاتھ سے گردن کا مسح کرتے ہیں۔ یہ والا الٹے ہاتھ سے گردن کا مسح کرنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت کسی حدیث مبارکہ میں نہیں ہے۔ صرف یہی ہے کہ سر کا مسح کرتے ہوئے وہی ہاتھ سیدھے گردن تک پہنچا دیے جائیں،
جب گردن تک پہنچا دیے گئے ہیں تو یہ گردن کا مسا بھی بیچ میں ہو گیا۔ اصل مقصد جو ہے وہ سر کو پوری طرح ڈھانکنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وضو کے حوالہ سے روایت ہے تو اس میں سر کے مسح کے اندر ہاتھ کو آگے سے پیچھے لے کے جانا اور پھر پیچھے سے دوبارہ واپس لانے کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن دیگر روایات کے اندر ہاتھ کو صرف پیچھے لے جانے تک کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو بہرحال دونوں طرح سے درست ہے۔ اگر کوئی ہاتھ کو آگے سے پہلے پیچھے تک لے جائے اور پھر واپس آگے تک لے آئے تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر صرف پیچھے لے جائے گردن تک پہنچانے تک اکتفا کر لے، واپس آگے نہ لائے تو یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی اختیار کیا جائے وہ درست ہوگا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں، اور پاؤں دھونے بھی 3 دفعہ ہیں۔ یہاں پر میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم وضو کی ابتدا میں بھی غلطی کرتے ہیں اور وضو کی انتہا میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدا میں جو ہاتھ دھونے ہوتے ہیں نا وہ بھی 3 دفعہ دھونے ہوتے ہیں، اور آخر پہ جو پاؤں دھونے ہوتے ہیں وہ بھی 3 دفعہ دھونے ہوتے ہیں۔ مسنون یہی ہے، ہم جس وقت پہلی دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں نا تو ان کو ٹوٹی کے نیچے رکھے ہوئے اچھی طرح مل لیتے ہیں، لیکن ٹوٹی سے نکال کے دوبارہ اس کو نیچے نہیں لے کے جاتے۔ تو بھائی اس طرح بے شک آپ آدھا گھنٹہ بھی ملتے رہیں گے نا وہ ہوگا 1 دفعہ ہی۔ 3 دفعہ والی جو سنت ہے وہ تب پوری ہوگی کہ ہاتھ کو نل کے نیچے سے نکالا جائے، پھر دوبارہ اندر کیا جائے، پھر نکالا جائے، پھر اندر کیا جائے، تو تب 3 دفعہ والی سنت پوری ہوگی۔ جب 1 دفعہ ہی ہاتھ کو نیچے رکھا ہوا ہے پانی کے تو اس کو بے شک آپ آدھا گھنٹہ بھی ملتے رہیں دھوتے رہیں، رہے گا وہ 1 دفعہ ہی، تو 3 دفعہ والی سنت پوری کوئی نہیں ہوگی۔ اسی طرح باقی اعضاء میں چہرے پہ تو چونکہ الگ الگ چلو ڈالنے ہوتے ہیں نا، بازو کو الگ الگ دھونا ہوتا ہے نا، تو وہ ہم 3 دفعہ دھو لیتے ہیں، لیکن پاؤں میں آ کے پھر جو ہے کوتاہی کر جاتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ جو ہے نا پاؤں کو کافی دیر تک ملتے رہتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ والی بات ہو گئی ہے، حالانکہ وہ 3 دفعہ کوئی نہیں ہوتی۔ بیچ میں 2 دفعہ پاؤں کو پانی کے نیچے سے نکال لیں، پھر دوبارہ پانی کے اندر لے کے جائیں گے تو تب 3 دفعہ بنے گا۔ سیدھا جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ پانی کے اندر رکھے زیادہ دیر جو ہے وہ ملتے رہیں گے تو وہ 3 دفعہ کوئی نہیں بنے گا۔ اللہ اللہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو یہ 4 کام کرو۔ اس سے تو یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ہر نماز کے لیے جب بھی اٹھنا ہے تو وضو بنانا لازم ہوگا، لیکن اسی آیت مبارکہ میں وضو کا، تیمم کا، غسل کا جو مقصد ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لاکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاکیزہ کرے، تو گویا کہ مقصد ان چیزوں سے ہے پاک ہونا۔ تو جب پاک اگر بندہ پہلے سے ہی ہو تو پھر دوبارہ وضو بنانا لازم کوئی نہیں ہوگا، مستحب ہوگا۔ وضو جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ چیز بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، مد نظر ہونی چاہیے۔ سبیلین یہ کہتے ہیں پیشاب اور پخانہ کے راستے کو، تو سبیلین میں سے کوئی بھی چیز نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ پیشاب ہے، پخانہ ہے، خواہ وہ ہوا ہے، یا بعض اوقات جو ہے وہ کیڑا وغیرہ نکل آتا ہے، تو کچھ بھی نکلے پیشاب پخانہ کے راستے سے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جسم کے کسی بھی حصہ سے خون یا پیپ نکلی اور اتنی مقدار میں نکلی کہ جس جگہ پر زخم ہوا ہے تو وہ صرف زخم کے اوپر ہی نہیں ٹھہرا رہا، ادھر ادھر تھوڑا سا بھی معمولی سا بھی سرک گیا، اگر اتنی مقدار ہو گئی کہ اپنی جگہ سے اپنے مخرج سے تھوڑا بھی وہ سرک گیا ہے تو وضو لازم ہو جائے گا۔
اللہ اللہ۔ قدیم فقہا نے ایک بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ مچھر کاٹ جائے تو وضو دوبارہ لازم کوئی نہیں ہوتا، لیکن اگر جونک جو ہے تو وہ آ کے تو وہ چپٹ گئی ہے اور اس نے خون پیا ہے تو اس سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ مقصود ان کا یہ سمجھانا ہے کہ مچھر جو پیتا ہے تو وہ بڑی معمولی مقدار پیتا ہے، وہ اتنی مقدار ہی ہے کہ وہ اپنے مخرج کے اوپر ہی رہنے والی ہے، وہ ادھر ادھر سرکنے والی نہیں ہے۔ اور جونک جو ہے وہ تو زیادہ پی جاتی ہے، تو وہ جو پیے گی تو اتنی مقدار پی لے گی کہ وہ اگر وہ اس کے سیدھا پیٹ میں نہ جا رہا ہوتا جونک کے تو وہ ادھر ادھر پھیلتا۔ تو جب معلوم یہ ہوا کہ صرف نکلنے سے نہیں، کسی اور چیز نے زبردستی نکال لیا تو اس سے بھی وضو لازم ہو جاتا ہے۔ جونک نے زبردستی نکال لی ہے تو اس سے بھی وضو لازم ہو گیا، خود اپنے طور پر ہم نے نہیں نکالا۔ تو پھر اگر جو کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، کمپاؤنڈر صاحب ہیں، تو وہ ٹیسٹ کے لیے سرنج سے نکالیں گے نا تو تب بھی وضو لازم ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اتنی مقدار ہوگی کہ اگر وہ سرنج سے نہیں نکالا گیا، سیدھا سرنج کے منہ میں نہیں چلا گیا، اس کے پیٹ میں نہیں چلا گیا، تو پھر وہ اتنی مقدار تو ہے کہ وہ ادھر ادھر سرکے گا۔ تو سرنج کے ذریعے خون نکلوایا جائے یا کسی کو خون دیا ہے تو اس کے لیے پوری بوتل نکل جائی ہے، تو ان چیزوں سے بھی وضو لازم ہو جاتا ہے۔ کہ اگر معمولی مقدار میں ہو تو اس سے وضو لازم نہیں ہوتا، لیکن اگر مقدار اس کی اتنی زیادہ ہے کہ منہ بھر کے جس کو کہا جائے تو اس سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کہ تھوڑی تھوڑی کر کے بار بار آتی ہے، تو وہ بار بار جو آئی ہے اگر وہ مجموعی مقدار اتنی محسوس ہو رہی ہے کہ اگر وہ اکٹھی آتی تو یہ منہ بھر کے ہو جانی تھی، تو اس سے بھی بہرحال وضو لازم ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی سیدھا ایسے بیٹھے بیٹھے بغیر کسی سہارے کے سو گیا ہے تو اس سے تو وضو لازم کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر ٹیک لگائی ہوئی ہے، کسی چیز کا سہارا لیا ہوا ہے، لیٹ کے نیند لی ہے، سجدے کی حالت میں زمین کا سہارا موجود ہے، اس حالت میں سو گیا ہے، تو پھر جو ہے وہ وضو لازم ہو جاتا ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے بغیر کسی سہارے کے اگر نیند آ گئی ہے تو اس سے وضو لازم کوئی نہیں ہوتا۔ لیٹے ہو یا کوئی بھی سہارا لیا ہو، ٹیک لگائی ہو، تکیہ لیا ہو، تو اس سے جو ہے وہ نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوشی ہو گئی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیوانگی ہو گئی ہے تو جب افاقہ ہو گیا، دیوانگی ختم ہوئی ہے تو اس وقت وضو کرنا بھی لازم ہوگا، دیوانگی کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہر وہ نماز کے جس کے اندر رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، اس نماز کے اندر اگر کہا لگا کے بندہ ہنس پڑا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہا کا جو ہم اردو میں مفہوم لیتے ہیں نا، وہ یہ لیتے ہیں کہ بڑا ہی اونچی آواز سے ہنسنا، بہت لاؤڈلی ہنسنا، لیکن عربی میں کہا جو ہے وہ اتنی اونچی آواز سے ہنسنے کو نہیں کہا جاتا۔ عربی میں درجے جو ہیں وہ 3 ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک درجہ ہے تبسم، دوسرا ہے ضحک، اور تیسرا ہے کہا۔ تبسم اس کو کہتے ہیں کہ بندے کی مسکراہٹ ایسی آئی ہے کہ اس سے مسکراہٹ سے ہونٹوں کے اوپر مسکرانے کا اثر آ گیا ہے، یا کچھ دانت بھی بے شک نظر آ گئے ہیں لیکن آواز بالکل پیدا نہیں ہوئی، تو یہ تبسم ہے۔ نماز کے دوران اگر تبسم ہو جائے تو نہ ہی اس سے نماز ٹوٹتی ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے ضحک۔ ضحک اس کو کہتے ہیں کہ معمولی سی آواز بھی پیدا ہو گئی ہے، اتنی معمولی ہے کہ اپنے آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ میری آواز نکلی ہے،
لیکن بالکل ساتھ والا بھی بندہ اگر کوئی ہو نا تو اس تک بھی آواز کوئی نہ پہنچی ہو، تو صرف اپنے آپ کو احساس ہونے کی حد تک آواز نکلی، اس کو کہتے ہیں ضحک۔ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، لیکن وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر آواز اس سے زیادہ ہو گئی، اتنی ہو گئی کہ ساتھ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو تو اس تک بھی آواز پہنچتی ہے، تو اس کو عرب لوگ کہا کہتے ہیں۔ تو صرف اتنی سی آواز ہو جائے کہ ساتھ والے بندے تک پہنچ جاتی ہو، جبکہ وہ بندہ بھی بہرا نہ ہو، سن لیتا ہو اور وہ سن سکتا ہے، تو اتنی آواز اگر ہو گئی ہے تو یہ عرب لوگوں کے ہاں کہا ہے، اور اس کے ساتھ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہم حنفیوں کے اوپر عام طور پر لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حدیث کو پیچھے رکھتے ہیں اور قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سراسر الزام ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر اس کی اتنی سی ہنسی نکلی ہے کہ ساتھ والا بندہ سن لیتا ہے، ہم کہتے ہیں وضو دوبارہ کرے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے۔ غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک آدمی آیا کہ جس کو پوری طرح جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آتا تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ پرابلم تھا، آگے ایک گڑھا تھا، اس کو وہ گڑھا نظر نہیں آیا تو وہ گڑھے میں گر گیا۔ تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، تو ٹھیک ہے کائنات کی بڑی عظیم ہستیاں ہیں، لیکن ہیں تو انسان ہی، تو انسان فطری طور پر اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو کچھ صحابہ کرام کی ہنسی نکل گئی، اور اتنی نکل گئی کہ آواز جو ہے وہ بن گئی، جو دوسروں تک پہنچ جاتی ہے، جس کو کہہ دیتے ہیں، تو اس حد تک آواز نکل آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد کہا کہ جس کی بھی اس طرح ہنسی نکلی تھی، کہا ہوا تھا، وہ سارے جائیں دوبارہ وضو بنائیں اور پھر آ کے نماز پڑھیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے اتنی سی ہنسی نکلنے سے ہم کہتے ہیں کہ وضو دوبارہ ہوگا۔ اب دوسری طرف مثال کے طور پر دیکھو، ہنسی نکل جانا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا۔ عام حالات میں ہم یہاں پر اگر کوئی بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے کوئی اچھی مزاحیہ بات ہوئی ہے تو کسی کو ہنسی آئی ہے تو کوئی گناہ ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے، ہنسی گناہ والا کام کوئی نہیں۔ لیکن کسی کو گالی گلوچ کرنا یہ تو گناہ ہے نا۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے ایک بندہ کسی کو گالی گلوچ کرنا شروع ہو گیا، ہنسی سے معاملہ بڑا ہی اونچا ہو گیا، بڑا اوپر کا معاملہ ہو گیا۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں نماز تو ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز ٹوٹ گئی ہے گالو گلوچ کرنے سے، لیکن وضو برقرار ہے، وضو دوبارہ جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز دوبارہ پڑھ لے۔ لیکن وہاں پر ہم کہتے ہیں وضو بھی دوبارہ کرے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب بڑا جرم ہوا ہے تو تب جو ہے وہ وضو لازم ہونا چاہیے، چھوٹے جرم پر تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ وہاں حدیث موجود ہے تو اس لیے ہم حدیث کے اوپر عمل کریں گے۔ ویسے تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے وضو لازم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ قیاس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے وضو لازم ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وضو کس جسم سے خروج نجاست سے ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے باقی جو ہے نا، مثلا وہ نیند جو ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، بے ہوشی سے بھی ٹوٹتا ہے، غنودگی سے یعنی جنون سے، تو وہ بھی اصل میں ان کی بھی بنیاد یہ ہے کہ جب بندہ سو گیا تو اس کو کیا پتا کہ نجاست خارج ہو گئی ہو، ہوا نکلی ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی نجاست کی نمی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تو اصل بنیاد خروج نجاست ہے۔ نیند وغیرہ، بے ہوشی، جنون وغیرہ، اس میں بھی جو وضو ٹوٹتا ہے تو بنیاد ہے خروج نجاست۔ اب کہکا لگانے میں خروج نجاست تو ہے ہی کوئی نہیں،
جسم میں سے نجاست تو نکلی کوئی نہیں، تو اس لیے قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ قہقہے سے بھی وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جس طرح کوئی نماز کے اندر اگر فرض کرو معاذ اللہ گالیاں دینا شروع ہو جائے تو اس سے وضو کوئی نہیں ٹوٹتا، تو جب اس سے نہیں ٹوٹتا تو قہقہے سے ساتھ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ قیاس تو یہ کہتا ہے، لیکن ہم قیاس کو ترجیح نہیں دیتے، ہم حدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ بے شک حدیث بھی خبر واحد ہے، لیکن خبر واحد بھی اگر صحیح ثابت ہو جائے تو ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جو ہے ہی ضعیف تو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم تیار کوئی نہیں ہوتے، لیکن خبر واحد اگر صحیح ثابت ہو جائے اور یہ حدیث چونکہ صحیح ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، قیاس کو پیچھے رکھتے ہیں۔ صرف اس جگہ پر ہم قیاس کو ترجیح دیتے ہیں کہ جہاں کوئی صحیح حدیث خبر واحد بھی موجود کوئی نہیں ہے، بلکہ حدیث کے نام سے کوئی ضعیف روایت اگر سامنے ہے تو اس کے اوپر ضرور ہم قیاس کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ موضوع یا من گھڑت روایت اگر کوئی موجود ہے تو اس کے اوپر تو ضرور ہم قیاس کو ترجیح دے دیتے ہیں، لیکن صحیح حدیث کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم حنفی کبھی بھی قیاس کو ترجیح نہیں دیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔